بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلے جمعرات کو حدیث جبرائیل کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، جو حدیث پاک پوری نہیں ہو پائی تھی، یعنی اس کی وضاحت پوری نہیں ہو پائی تھی۔ اس حدیث پاک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک اجنبی شخص نووارد حضور کے پاس تشریف لاتے ہیں اور بالکل قریب ہو کر کچھ سوالات کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں کیا، اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے بتایا اقرار توحید اور رسالت، توحید اور رسالت کا اقرار، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج بیت اللہ۔ حضور نے فرمایا اسلام ہے۔ پھر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ اس پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، سوال بھی ہے اور تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا سوال ایمان کے بارے میں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے سب رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لاؤ، دل سے یقین جانو کہ یہ سب برحق ہے۔ تو انہوں نے اس کی بھی تصدیق کی۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، ہمیں احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا ہو، آخری درجہ، کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو تمہارا دھیان یہ ہو، تمہارا خیال یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ احسان ہے۔ اور میں نے اس کی تشریح میں بتایا تھا کہ احسان کا تعلق صرف عبادات سے ہی نہیں ہے، بلکہ احسان کا تعلق ہر شعبہ زندگی سے ہے۔ احسان کے معنی آتے ہیں ہر وقت اللہ کا خیال رکھنا، ہر وقت اللہ کا خیال رکھنا، جو بھی کام کرو اس میں اخلاص ہو، نیت صحیح ہو، اللہ کے لیے کرو، یہ ہے احسان۔ اور اس کا تعلق ہر شعبہ زندگی سے ہے۔ گھر میں ہم ہیں، بچوں کے ساتھ ہم جس طرح سے رہتے ہیں اس میں بھی احسان والی کیفیت ہونی چاہیے، دوستوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس میں بھی احسان والی کیفیت ہونی چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس میں بھی احسان والی کیفیت ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً جواب دیا اور بڑا جامع جواب دیا کہ جب عبادت ہو تو اس طرح سے ہو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سوال اور کرتے ہیں یہ آنے والے صاحب، فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، کہ آپ ہمیں قیامت کے بارے میں بتائیے، مطلب قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔
اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس معاملے میں وہ اور سائل سوال کرنے والے دونوں برابر ہیں. جتنا علم اس بارے میں آپ کو ہے اتنا ہی مجھے ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا. البتہ قیامت کی علامت ہے تو یہ کہتے ہیں کہ فاخبرنی عن اماراتھا، ٹھیک ہے اگر آپ قیامت کے بارے میں نہیں بتاتے کب آئے گی اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جتنا علم آپ کو اس بارے میں اتنا ہی مجھے ہے، تو اس کی علامتیں تو بتا سکتے ہیں آپ کہ قیامت کی علامتیں کیا ہیں. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ان تلد الامۃ ربتها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں قیامت کی علامت ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ لونڈی مالکہ کو جنم دے گی، باندی اپنی سیدہ کو جنم دے گی. ان تلد الامۃ ربتها، کیا مطلب ہے کہ باندی اپنی آقا کو جنم دے گی. اس کا ایک مطلب تو یہ کنایا ہے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے سے کہ قیامت کے قریب اولاد نافرمان ہو جائے گی اور ماں باپ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ غلام اور باندی، اور اولاد ایسا برتاؤ کرے گی جیسے وہ خود آقا. تو قیامت کے قریب ایسے ہو جائے گا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، اور نافرمانی یہ صورت اختیار کر لے گی کہ ایسے لگے گا جیسے کہ ماں باپ غلام اور باندی ہیں اور ان کی اولاد ان کی مالک ہے. بہت ساری جگہ آپ کو یہ چیز دیکھنے کو مل جائے گی کہ جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے تو اولاد یہ سمجھتی ہے کہ بس یہ سب کچھ ہمارا ہے. اس بیچارے نے زندگی بھر تک کمایا، محنت کی، بچوں کو پالا پوسا پڑھایا، یہاں تک کیا، لیکن اب بڑھاپے میں کہتے کہ یہ سب ہمارا ہے. خود اسی شہر میں کئی واقعات میرے سامنے ایسے آئے ہیں کہ بچے باپ کی گردن پکڑ پکڑ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقسیم کرو، یہ ہمارا ہے، اپنے قبضے میں کیوں کر رکھا ہے، آپ کا اب اس میں کیا کام. تو ایسے حالات ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد میں نافرمانی اور ماں باپ کی بے ادبی بہت زیادہ ہو جائے گی. دوسرا اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب جنگیں ہوں گی، ان جنگوں میں باندیوں کا اور غلاموں کا پھر رواج ہوگا، اور باندیاں گھروں میں آئیں گی، ان سے جو اولاد ہوگی ظاہر بات ہے وہ اولاد تو باپ کی کہلاتی ہے، تو جو اولاد ہوگی وہ پھر بڑے ہو کر آقا بن جائے گی، وہ اولاد بڑے ہو کر آقا بن جائے گی، اور ماں کی جو حیثیت پہلے تھی باندی ہونے کی حیثیت، وہ حیثیت اس کی وہی رہے گی، لیکن اس کی اولاد آقا بن جائے گی. قیامت کے قریب ایسے حالات ہوں گے. اور تیسرا مطلب اس کا شراح حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے سے کہنا چاہتے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ معاملات نااہلوں کے سپرد کیے جائیں گے. جیسے کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات نااہلوں کے سپرد ہونے لگیں تو اب تم قیامت کا انتظار کرو. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب معاملات، امور اور عہدے
مناصب ان لوگوں کو دیے جائیں گے جو ان مناصب کے ان عہدوں کے اہل نہیں ہوں گے، نہ اہلوں کے ہاتھوں میں۔ آج دیکھیے عہدے جو ہیں، بہت سارے عہدے ایسے لوگوں کو مل جاتے ہیں کہ جو اہل نہیں ہوتے، ان کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا، یا پھر سب سے اہم چیز امانت اور دیانت والی بات، وہ چیز ان کو نہیں ہوتی۔ عہدے پر بیٹھنے والے کے سامنے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ امانت، دیانت، انصاف۔ تو بہت سے لوگوں کو عہدے مل جاتے ہیں اس بنیاد پر۔ ڈاکٹری کا عہدہ بھی آج کل پیسوں کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر نہیں مل رہا ہے۔ بہت سارے بڑے عہدے صرف پیسوں کی بنیاد پر، آدمی جو جتنے زیادہ خرچ کر دے اتنا عہدہ اس کو مل جائے گا۔ اور پھر بہت ساری جگہ جو ہمارے طرف سے منتخب اراکین ہوتے ہیں، ہمارے نمائندے، وہ نمائندے منتخب ہو کر جاتے ہیں، ایک بڑا طبقہ ایسا منتخب ہو کر جاتا ہے کہ جن کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا کہ معاملات کیسے طے کیے جائیں گے اور کیسے کام چلے گا، انہیں کچھ پتہ نہیں، بس ایک بھیڑ ہے جو ووٹ دے دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کو پیسوں کی بنیاد پر تیار کر کے لایا جاتا ہے، کچھ کو کوئی، کچھ کو کچھ برادری کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں، بھئی ہماری برادری کا آدمی کھڑا ہوا ہے اس لیے ہمیں تو اسی کو ووٹ دینا ہے۔ اور پھر جب وہ لوگ عہدوں پر آ جاتے ہیں اور آفیسران بنانے کی بات آتی ہے تو یہ یہیں پہ نہیں، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے تو دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنا رشتہ دار ہے تو پہلے اس کو ترجیح دی جائے گی، صلاحیت نہیں دیکھی جائے گی۔ عالم اسلام میں سب سے پہلے فتنہ گروں کو جو فتنہ کرنے کا موقع ہاتھ آیا، وہ اسی بنیاد پر ہاتھ آیا تھا کہ ان کو ایک بات مل گئی کہ مسلمانوں کے جو امیر ہیں انہوں نے عہدہ اپنے رشتہ داروں کو دے دیا، حالانکہ رشتہ داری کی بنیاد پر عہدے نہیں دیے تھے انہوں نے جو عہدے دیے تھے صلاحیتوں کو دیکھ کر، لیکن یہ اتفاق تھا کہ وہ رشتہ دار بھی تھے ان کے، لیکن لوگوں کو ایک شوشاہت آیا اور اس کی بنیاد پر ایک فتنہ کھڑا کر دیا انہوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ معاملات، عہدے اور منصب ان لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گے جو ان منصبوں کے اہل نہیں ہوں گے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے سے یہی بات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ پھر ایک اور علامت آپ نے ارشاد فرمائی، قیامت کی علامت، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ تم دیکھو گے ایسے لوگوں کو جو ننگے پاؤں رہنے والے، الحفات حافن کی جمع ننگے پاؤں رہنے والے، العرات عاری کی جمع ننگے بدن، العالہ بالکل غریب، رعاء الشاء بکریوں کے چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، فرمایا وہ بڑی بڑی عمارات میں فخر کریں گے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کریں گے۔ حضور نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی، یعنی ایسے لوگ کہ جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں، پہننے کو چپل نہیں، کپڑے نہیں، اعلیٰ درجے کے بالکل نچلے درجے کے غریب، رعاء شاہ بکریاں چرانے والے، قیامت کے قریب بڑی بڑی بلڈنگیں ان کی ہوں گی اور بلڈنگوں میں مقابلہ آ رہی ہوگی۔ دیکھ لو، آپ دیکھ لیجئے، ایک ملک کا برج اتنا ہے تو ہمارے ملک میں اس سے بڑا برج بنے گا، اس ملک میں بلڈنگیں اتنی اونچی ہیں تو ہمارے ملک میں اس سے بڑی بلڈنگیں بنیں گی۔ بکری اور اونٹوں کے چرانے والے تھے وہ لوگ۔ اور یہاں بھی ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیجئے، آج سے 20 25 30 40 سال پہلے زمینوں کی اتنی اہمیت نہیں تھی۔ ان زمینوں میں جو کسان کاشتکاری کیا کرتے تھے،
سال پورا کرنا مشکل ہوتا تھا ان کو. لیکن آج آپ دیکھیے کہ ان کے اتنی بڑی بلڈنگ ہے, زمینوں کے بھاؤ آسمان تک پہنچے, ریٹ بڑے ان کے, خدا نے دولت کی ریل پیل کی, تو آج وہ بلڈنگوں میں مقابلہ آرائی کرتے ہیں, ہماری اتنی بلڈنگیں, ہماری اتنی بلڈنگیں, ہماری اتنی عمارتیں. ایسے لوگ چپل پہننے کی آج تک تمیز نہیں, 1-1 کروڑ روپے ماہانہ کرایہ آ رہا ہے. بات نہیں کر سکتے صاحب, اور ہم دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے, لیکن 1-1 کروڑ روپے کرایہ آپ کو بنگلور میں ہی ایسے لوگ مل جائیں گے. تطاولون فی البنیان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت بتائی کہ قیامت کے قریب انتر الحفاۃ العراۃ, وہ لوگ جو ننگے پاؤں, جن کے پاؤں میں چپل نہیں, بدن پر کپڑے نہیں, العالا بالکل غریب, رعاء الشاء بکریاں چرانے والے, یتطاولون فی البنیان, بلڈنگوں میں مقابلہ آرائی کریں گے. ثم انطلقا, پھر یہ صاحب جو سوال کرنے والے تھے یہ وہاں سے چلے گئے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیا, تو پھر میں تھوڑی دیر تک رکا رہا. جناب حیرت تھی, بھئی یہ کیا معاملہ ہے, ایک صاحب آئے اور سوالات کیے اور تصدیق بھی کر رہے ہیں, اور دیکھنے میں وہ ایسے لگتے ہیں کہ بڑے جانے پہچانے قریبی گفتگو ایسی کر رہے ہیں, لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں ان کو, سفر کے کوئی آثار بھی نہیں ہے ان کے اوپر, تو معاملہ کیا ہے. تھوڑی دیر تک وہ ذرا ٹھہرے رہے. ثم قال, پھر حضور نے خود ہی کہا, یا عمر اتدری من السائل, کیا جانتے ہو یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ قلت, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو حضور نے فرمایا فإنہ جبرائیل, یہ جبرائیل تھے علیہ السلام, اتاکم یعلمکم دینکم, تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائیں. میں نے بتایا تھا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے صحابہ زیادہ سوالات نہیں کر پاتے تھے, اور ضرورت تھی کہ یہ سب چیزیں وضاحت کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے آ جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہی کو بھیجا, اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سوالات صحابہ کے سامنے کیے, اور اس میں کئی چیزیں بتا کر چلے گئے. ایک تو یہ بتا کر چلے گئے کہ علم دین کس طرح سے حاصل کرنا چاہیے, استاد کے بالکل قریب ہوئے, گھٹنوں سے گھٹنے ملایا, فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ. اور دوسرے ہی بتایا کہ جب علم حاصل کرو تو بالکل صاف گوئی کے ساتھ سوالات کرو. بعض مرتبہ لوگ سوال کرتے ہیں, آدھی بات منہ میں آدھی باہر, پھر پوچھنا پڑتا ہے, پھر بھی نہیں بات ہے, پھر پوچھنا پڑتا بھائی کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ادب نہیں ہے, صاف بات کہیے, آپ صاف طریقے سے آپ سوال کیجئے, لیکن احترام ملحوظ رہنا چاہیے, بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ جو جواب دینے والے ہیں ہمارے, تو وہ ہمارے استاد کے حکم میں ہوتے ہیں, تو ان کا احترام اور مکمل ادب ہونا چاہیے, یہاں تک کہ ان کے وقت کا بھی خیال ہم کو رکھنا چاہیے. کئی صحابہ ہیں جو عمر میں چھوٹے ہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور ان کے دل میں شوق ہوا علم حاصل کرنے کا, جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت عمر ابن خطاب کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ حضرات بڑے بڑے صحابہ کے پاس جاتے تھے, اور اگر معلوم ہوتا گھر میں اندر ہیں تو دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے, بیٹھ کر انتظار کرتے تھے جب باہر تشریف لائیں گے, پھر ہم حضرت سے سوال کریں گے اور حضرت سے معلومات کریں گے. اس طرح سے ان حضرات نے علم حاصل کیا ہے. دوسرے ایک اہم ادب انہوں نے بتایا اس حدیث میں, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے, کہ شروع میں آیا نا کہ جو صاحب آنے والے تھے ان کی صفت بتائی گئی کہ رجل شدید بیاض الثیاب, بالکل اجلے کپڑے والے, سفید چٹے کپڑے والے, شدید سواد الشعر, کالے بال والے. مطلب نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے وہ علم حاصل کرنے کا اصل وقت ہے, کہ اس عمر میں انسان محنت کرے, کوشش کرے,
اور علم حاصل کرے، اور جو علم حاصل کرنے والا ہے وہ صاف ستھرا بھی رہے، اپنے کپڑوں کو بھی صاف ستھرا رکھے، جیسے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اجلے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے ہیں، اور ان کے جو بال ہیں بالکل کالے، یعنی نوعمری کی جو شکل اور حیت ہوتی ہے اس شکل میں آپ تشریف لائے ہیں۔ یہ حدیث جبرائیل ہے، اور بہت سے علماء اکرام کا یہ کہنا ہے کہ اس میں پورے دین کا خلاصہ آ گیا ہے، جیسے پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں آ گیا ہے، اس طریقے سے تمام حدیثوں کا خلاصہ اس حدیث میں آ گیا ہے، اس لیے اس کو حدیث ام السنہ بھی کہا جاتا ہے، ام السنہ، جیسے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، تو یہ حدیث ام السنہ ہے۔ یہ اگلی حدیث دیکھیے، عن ابی ذر جندب بن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرات ہی اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، دیکھو تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، جہاں کہیں بھی ہو۔ جہاں کہیں بھی کا مطلب کیا؟ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، ظاہر میں ہو یا چھپے ہوئے ہو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی والی زندگی اختیار کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، دیکھو اگر برائی سرزد ہو جائے، اگر کوئی گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو فوراً اس کے بعد نیکی کرنا، یہ جو نیکی ہے اس برائی کو مٹا دے گی۔ تمحوها، اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها۔ پھر فرمایا وخالق الناس بخلق حسن، اور اچھا سنو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ سب سے پہلے اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہمارے سامنے آ جانی چاہیے۔ یہ ایسے صحابی ہیں جو اسلام لانے سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے اور بڑے مضبوط تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کا پورا قبیلہ ہی ایسا تھا، پورا قبیلہ ہی ایسا تھا، اور اس پورے قبیلے کا یہ ایک شعار تھا کہ یہ لوگ شکار کرتے کھاتے، یا کوئی قافلے ملتے آتے جاتے تو قافلوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتے، لوٹ مار کے کھاتے رہتے۔ اور ڈاکہ جو ڈالا جاتا ہے اس کے لیے بہادری کی بھی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ اس معاشرے میں جب ہر ایک کے پاس تلوار اور نیزہ، وہاں پہ تو جنگجو قسم کے لوگ تھے، اور ان کا پورا قبیلہ جنگجو قسم کا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ مکے میں نبی آخر الزمان مبعوث ہوئے ہیں، آخری نبی مبعوث ہوئے ہیں، اور ان کی کچھ خبریں پہنچی، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بھیجا کہ جا کر تحقیق احوال کرو اور مجھے پھر بتاؤ کہ وہ کیا صورتحال ہے، وہ نبی ہیں تو کیسے ہیں، حقیقت میں نبی ہیں یہ صرف دعویٰ ہے۔ تو ان کے بھائی آتے ہیں اور آنے کے بعد میں یہ سب تحقیقات کرتے ہیں، لیکن جب واپس پہنچتے ہیں اور ساری بات بتاتے ہیں تو انہیں تسلی نہیں ہوتی، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی تشریف لاتے ہیں، اور خود تشریف لانے کے بعد میں آپ تلاش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہیں پر آپ مل جائیں یا آپ کی اطلاع مجھے مل جائے، میں جا کر مل لوں۔ اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ دعوت جو تھی وہ دعوت خفیہ طریقے سے دی جا رہی تھی، کھلم کھلا دعوت نہیں دی جا رہی تھی۔ ماحول مکے کا ایسا تھا
کہ کسی کے بارے میں اگر معلوم ہوتا کہ یہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے تو بس اس کے پیچھے لگ جاتے، مارتے پیٹتے، ہر طرح کا ظلم کرتے، لڑکوں کو پیچھے لگا دیتے، وہ پتھر مارتے، زخمی کر دیتے، ہر طرح سے اس کو ذلیل کیا جاتا، رسوا کیا جاتا، غرضے کے طرح طرح سے اس کو پریشان کیا جاتا، اور یہ کوشش ہوتی کہ یہ بس یہ سامنے نہ آئے کسی کے۔ تو حالات ایسے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے کے اندر، حرم کے اندر کھل کر نماز نہیں پڑھتے تھے، جب جب پڑھتے تھے تو کسی نہ کسی انداز سے حضور کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، تو ایک شقی نے، بدبخت نے اوجڑی لا کر آپ کے اوپر لگ دی۔ اونٹ کی اوجڑی کتنی بڑی ہوتی ہے، بکری کی بھی کتنی بڑی ہوتی ہے، اور بھینس اور بیل کی کتنی بڑی ہوتی ہے، اونٹ کی اوجڑی لا کر پوری کی پوری سجدے میں، وہ آپ کے اس میں پوری غلاظت بھری بھی ہوتی ہے، اوجڑی میں پوری غلاظت بھری ہوئی، آپ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں۔ بدبختوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے اس وقت میں، اور مسجد حرام کے اندر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی ہے، معصوم بچی ہیں، انہوں نے جب اپنے والد محترم کو اس حال میں دیکھا تو دوڑی بھی آئیں، اور اپنے ابا سے انہوں نے نجاست کو صاف کیا اور اس کو وہاں سے پرے کیا اس کو۔ تو بچے جب دیکھتے ہوں گے ہمارے ابا کے ساتھ ظلم ہو رہا تو بچوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، لیکن یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا کرتے تھے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموشی سے دیکھتے رہے کہ بھئی کوئی خاموشی سے بتا دے، حالات ایسے نہیں ہے کہ کھلم کھلا پوچھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اجنبی ہے اور دیار غیر کا ہے، باہر کا ہے، ان لوگوں کے اندر مہمان نوازی کی عادت تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، آؤ میرے ساتھ، کھانا کھلایا اور چھوڑ دیا، کچھ پوچھا نہیں۔ دوسرے دن دیکھا پھر وہ صاحب ہیں، تبھی کھانا وانا کھایا نہیں کھایا، آؤ میرے ساتھ، کھانا کھلایا چھوڑ دیا۔ تیسرے دن کہا بھائی میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا، ایک مقصد سے آیا ہوں، میں نے سنا یہاں پر ایک نبی ہے، ایک صاحب ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، میں تو ان سے ملنے کے لیے آیا۔ کہنے لگا ہاں ہاں بالکل ہے، صحیح سنا تم نے، ملو گے؟ کہا ہاں۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے، جہاں حضور تشریف فرما ہوتے ہیں میں وہاں لے چلوں گا، میرے ساتھ چلنا، میرے پیچھے پیچھے، دیکھو میرے پیچھے پیچھے چلنا، کوئی ملے گا نا تو میں کہیں بیٹھ جاؤں گا پیشاب کرنے کے بہانے، جیسے کوئی کرنے بیٹھتا ہے استنجا کرنے کے، ایسے بیٹھ جاؤں، وہ تم چلتے رہنا، تم مت رکنا، اس لیے کہ خطرات ایسے تھے، پتہ لگتا تھا کہ حضور کے پاس جا رہے بس وہی پکڑ لیا کرتے تھے اور ظلم شروع ہو جاتا تھا اسی بات پر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر چلے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا دیا۔ تو دیکھتے ہی قدسی روح تھی، دیکھتے ہی پہچان گئے کہ سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دل نے گواہی دے دی، پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کام کرو، ابھی اپنے اسلام کو مخفی رکھنا، اپنے اسلام کو مخفی رکھنا۔ لیکن میں نے کہا نا جنگجو قبائل کے آدمی تھے، ایسے قبیلے کے تھے جنگجو، اور خود بھی بڑے بہادر تھے، اس سے پہلے ان کی پوری زندگی ایسی گزری تھی، مار دھاڑ کے اندر زندگی گزری ہے۔ تو یہ خانہ کعبے میں آتے ہیں، زور سے چلا کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کافروں کو یہ کہاں برداشت ہو سکتا تھا، بس اکٹھے ہوئے اور ٹوٹ پڑے اور مارنے لگے ان کو۔ یہاں پہ تو اتنی کھلے عام دعوت دے رہا ہے، اتنا کھل کر واضح انداز میں، اتنی بہادری اور جرات اور استقامت کے ساتھ تو محمد کے رسول ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ مارنے لگے، بے ہوش ہونے لگے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جو بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے چھوڑایا، کہنے لگا ارے جانتے بھی ہو کس قبیلے کا ہے یہ بنو غفار کا ہے، جو ملک شام کے راستے میں ہے، تمہارا راستہ روک دیا جائے گا، اسے کچھ ہو گیا تھا، چھوڑو۔ پھر چھوڑا۔ دوسرے دن پھر آ کر انہوں نے اعلان کیا، تیسرے دن پھر آ کے اعلان کیا، غرضے کہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میاں یہاں اعلان کرو گے تو ایسے ہی پھٹو گے، اس لیے بہتر یہ ہے اپنے قبیلے میں جاؤ اور وہاں جا کر اسلام کی دعوت دو۔ حضور نے ان کو مبلغ بنا کر بھیج دیا، اور اس وقت جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ مبلغ بھی بن جاتا تھا، وہ داعی بھی بن جاتا تھا، اور پھر اس کے ذریعے سے کئی لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے۔ یہ گئے اپنے قبیلے میں جا کے انہوں نے ایسی محنت کی کہ آدھا قبیلہ انہی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا، پھر آدھا قبیلہ بعد میں
ہجرت کے بعد یہ پورا کا پورا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے ہیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے اور پورا کا پورا قبیلہ اس طرح سے ان کا اسلام میں داخل ہوا اور اسلام کا پکا جان نثار خادم بنا پورا قبیلہ. ابو ذر غفاری بھی حضور کے سچے پکے خادم. حضور جب مدینے میں تشریف لے آئے تو یہ بھی مدینے میں ہجرت کر کے تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اور حضور سے جہاں بہت کچھ سیکھا وہاں ان کی زندگی میں ایک عجیب انقلاب آیا. دنیا سے بے رغبتی، طبیعت کے اندر زہد، آخرت ہی کی طرف میلان، اور اس زہد نے ان کے اندر اتنی ترقی کی کہ ان کا یہ اصول بن گیا یا نظریہ بن گیا کہ انسان کے پاس جو مال ہے وہ جمع کرنے کے لیے نہیں، خرچ کرنے کے لیے، اور خرچ کرنے کو فرض کہتے تھے. وہ کماؤ، اپنے خرچ کے لیے نکالو، باقی جو کچھ ہے سب خرچ کرو، یہ کہتے تھے. جبکہ بات یہ ہے، اور تمام جمہور صحابہ کا مسلک یہ تھا ان کے علاوہ، کہ آدمی اپنے مال سے جب زکوٰۃ نکال لے تو باقی مال کا رکھنا گناہ نہیں ہے. یہ اصول ہے اور آج تک چلتا ہے، اور تمام صحابہ کا مسلک یہی تھا. لیکن یہ کہتے تھے غلط ہے، اور اس میں بڑے متشدد تھے، سخت تھے. کوئی ان سے اس بارے میں بحث کرتا تو اپنی لاٹھی اٹھا لیا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کے ساتھ رہے. جنگ تبوک میں، غزوہ تبوک میں 2000 کلومیٹر سے زیادہ لمبا سفر ہے. حضور جب بہت دور پہنچ گئے مدینے سے، ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، دور سے دیکھا غبار اٹھتی ہوئی آ رہی ہے مدینے کی طرف سے. حضور نے کہا ابو ذر ہی ہوں گے. قریب آئے تو حضرت ابو ذر تھے، اپنے ہتھیار اٹھائے ہوئے پیدل گھسٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، سواری نہیں تھی. حضور نے کہا سبحان اللہ، ابو ذر بھی کیا ایمان لیے ہوئے ہیں، اکیلے چلتے ہیں، اکیلے رہیں گے، یعنی اپنے نظریے میں اکیلے رہیں گے اور پھر اکیلے تنہا ہی ان کی موت ہوگی. ایسے ہی ہوا. حضور کی پیشن گوئی بالکل صادق آئی. حضور دنیا ہے تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے میں ہی رہے. پھر بعد میں ملک شام چلے گئے. ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے. وہاں ان کی باتوں پہ یہ روک ٹوک کرتے. کوئی بات اگر ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ صحیح نہیں ہے، فوراً کھڑے ہو گئے. اور وہاں کے گورنر تھے، حاکم ہیں وہاں کے، تو سیاسی اعتبار سے یہ عجیب بات لگتی تھی کہ بھئی سب کے سامنے روک ٹوک کر رہے ہیں. اور پھر اپنے نظریات جو تھے ان کے، خاص نظریہ ایک وہ کہ بھئی مال نہیں رکھنا، مال تو خرچ ہی کرنے کے لیے، جمع کرنا جائز ہی نہیں ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک وہی جو عام صحابہ کا مسلک تھا سب کا، بھئی زکوٰۃ نکال دو تو اب جمع کرو، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر جمع کرنے میں، پس انداز کرنے میں. تو وہاں جب ذات کچھ اختلافات ہوئے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا حضرت امیر معاویہ نے کہ صاحب ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر غفاری مجھ سے سنبھالے نہیں جا رہے. امیر نے کہا میرے پاس بھیج دو. مدینے میں آئے اور انہوں نے کہا آپ میرے پاس رہیے حضرت، احترام کے ساتھ میں، احترام کے ساتھ رہتے تھے. لیکن وہاں پر ایک صاحب نے ان کو چھیڑ دیا مسجد نبی میں کہ مال کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا مسئلہ. کہنے لگے مال کیا مسئلہ ہوتا صاحب، بات ہے کماؤ، خوب محنت کرو، اپنا خرچہ نکالنے کے بعد جو کچھ بتا سب اللہ کا، راہ مولا میں خرچ کرو، دوسروں پہ خرچ کرو، غریبوں کو یتیموں کو خرچ کرو. تو انہوں نے کوئی دلیل دی کہ ایسا تو نہیں ہے. اس دلیل پہ ان کو غصہ آ گیا، ان کی بات پہ، ان کے نظریے پہ غصہ آ گیا. اور وہ جو صاحب تھے سوال کرنے والے، وہ یہود کے بڑے عالم تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، کعب احبار. تو انہوں نے لاٹھی اٹھائی اور پیچھے او یہودی تجھے کیا پتا، ادھر کو آ. وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے. اس کی اطلاع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی. عثمان غنی نے کہا حضرت بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کو سنبھالنا، آپ ایک کام کریں، مدینے کے قریب ایک دیہات تھا، ربضہ اس کا نام تھا، حضرت آپ وہاں تشریف لے آئیں، آپ ربضہ میں رہیں. حضرت ربضہ میں جا کر رہنے لگے. تجارت کرتے تھے، جو کمائی ہوتی تھی سب اللہ کے لیے وقف. اونٹ رہتے نہیں کہ جمع نہیں رکھتے، رہتے تھے، جیسی ضرورت کوئی سامنے آئی بس ذبح کرو. ایک صاحب ان کے پاس آئے،
حضرت میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگے میری شرطوں کے مطابق رہو گے تو منظور ہے. حضرت کیا شرط ہے؟ کہ میں جب جس بات کا حکم کروں اس کو پورا کرنا. کچھ دن کے بعد میں ایک قبیلہ آیا, غریب لوگ تھے, پانی پر ایک قریب جگہ پانی تھا, پانی جہاں ہوتا تھا لوگ وہاں بستے تھے, وہاں پر وہ لوگ رہنے لگے. ان کو بتایا کہ قبیلہ ہے, مفلوق الحال ہے, غریب لوگ ہیں, پانی پر آ کے ابھی رکے ہیں. تو انہوں نے اپنے خادم کو بلایا, کہنے لگے دیکھو میرے اونٹوں میں جو سب سے قیمتی اونٹ ہے, سب سے عمدہ, اس اونٹ کو ذبح کرو اور تقسیم کرو. یہ صاحب گئے اور انہوں نے دیکھا جو سب سے قیمتی اونٹ ہے وہ حضرت کی سواری کا ہے, حضرت اس پہ سوار ہوتے حضرت کے کام کا, تو حضرت کے کام آئے گا, اسے ذبح کر دوں گا تو پھر ذبح ہی تو کرنا ہے, گوشتی تو کھانا ہے. تو دوسرا اونٹ لے لیا. حضرت اس پر ناراض ہو گئے کہ یہی سب سے عمدہ اونٹ تھا. میں نے کہا تھا اللہ کی راہ میں مال جا رہا ہے تو اللہ کی راہ میں مال سب سے عمدہ جانا چاہیے, یہ تو نے دوسرے درجے کا کیوں لیا؟ اس پر ناراض ہوئے. پھر آپ نے اونٹ ذبح کروایا اور کہا میاں اس کے جتنے لوگ وہاں گھر ہیں اتنے حصے کر دو, اپنا میرا گھر بھی اس میں ایک گھر ماننا, شمار کرنا, اور اس طرح سے تقسیم کر دو. آپ وہاں رہتے تھے ربضہ میں, اور یہ ربضہ گاؤں شاہراہ پر پڑتا تھا, روڈ پر پڑتا تھا, لیکن جس وقت انتقال ہو رہا تھا پاس میں کوئی نہیں تھا. تو ان کی اہلیہ محترمہ رونے لگی. کہا کیوں روتی ہے؟ کہ حضرت آپ جا رہے ہیں, آپ کا آخری وقت لگ رہا ہے مجھے, اور کوئی کفن دفن والا بھی نہیں ہے, میں کیسے کروں گی؟ انہوں نے کہا تو خوشخبری سناؤ. ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے کہا تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا بالکل مرے گا, جنگل میں مرے گا, اس کا انتقال ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی کفن دفن کے لیے ایک جماعت بھیجے گا. کہنے لگے وہاں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے شہروں میں آبادیوں میں مرے, میں ہی اکیلا رہ گیا ہوں, جنگل میں ہوں, فکر مت کر تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجیں گے. انتقال ہو گیا. ان کی اہلیہ محترمہ نے ان کو تیار کیا, ان کا جنازہ تیار کیا اور بیٹھ گئی کہ حضرت نے کہہ دیا ہوگا. ایک جماعت آئی, اور جماعت بھی کیسی, صحابہ کی جماعت. اور کون صحابی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آج تشریف لا رہے, انہوں نے دیکھا جنازہ رکھا ہوا ہے. کہ کس کا جنازہ؟ ابو ذر غفاری کا. کہ سبحان اللہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ثابت ہو گئی. حضور نے کہا تھا کہ ابو ذر اکیلے چلتے ہیں, اکیلے رہیں گے, اکیلے ہی ان کا تنہائی ان کا انتقال ہوگا, تنہائی میں بالکل. اور پھر وہ بات بھی حضور کی یاد آ گئی. چنانچہ پھر انہوں نے نماز جنازہ پڑھی اور پھر ان کو دفن کیا. بہت ساری روایتیں ہیں, بخاری شریف میں بھی ان سے روایتیں ہیں, مسلم شریف میں بھی روایتیں ہیں, اور بہت کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حاصل کیا. ان کے مزاج کے اندر زہد تھا, آخرت کی طرف رغبت, دنیا سے بے رغبتی. یہ حضور سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. حضور نے کہا کہ اتق اللہ حیث کنت, جہاں بھی رہو تقوی کے ساتھ رہنا. تقوی کا مطلب بہت جامع ہے, اللہ کے احکام پر عمل کرنا, اللہ کے احکام پر عمل کرنا, اور منہیات سے رکنا, جن چیزوں سے رکنے کو کہا گیا ہے ان سے رکنا, یہ تقوی ہے. حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا, حضرت ایک شخص ظہر سے عصر تک عبادت کرتا ہے تو اس کا درجہ تو یقیناً بہت بڑا ہوگا کہ وہ ظہر پڑھنے آیا اور بس وہیں پر بیٹھ گیا اور عصر تک عبادت ہی کرتا رہا. حضرت نے فرمایا لا, نہیں, میرے نزدیک اس شخص کا درجہ بڑا ہوا ہے جو حرام سے بچتا ہے. جن چیزوں سے اللہ اور رسول نے روک دیا ہے ان سے بچتا ہے, اس کا درجہ بڑا ہوا ہے. آپ غور کیجئے, ایک آدمی رات بھر تہجد کرتا ہے اور صبح کو آ کر بدنگاہی کر دیتا ہے, وہ تو رات کی تہجد کا نور ختم, پوری رات کے تہجد کا نور ایک بدنگاہی سے ختم ہو جاتا ہے. اتنا اثر پڑتا ہے حرام کا زندگی کے اوپر اور روحانیت کے اوپر. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جہاں بھی رہو, خلوت میں رہو یا جلوت میں رہو, تقوی کے ساتھ رہنا,
وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور اگر کوئی برائی ہو جائے تو فوراً اچھائی کرنا، کوئی نیکی کا کام کرنا. یہ جو نیکی کا کام کرو گے تمحوہا، اس کو مٹا دے گا. ایک صحابی، ایک دوسری حدیث میں ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ الا الہ الا اللہ من الحسنات، کیا لا الہ الا اللہ بھی حسنات میں سے ہے؟ حضور نے کہا یہ تو بہت بڑی حسنہ ہے، بہت بڑی نیکی ہے. یہ تو مطلب یہ ہے کہ انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، اور انسان ہے ہوتا رہتا ہے، تو فوراً سب سے پہلے تو توبہ کرے. یہ بھی نیکی ہے. کیا کرے؟ توبہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، صدقہ کرے. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. یہ نیکیوں پر جمع رہنے کا جو عزم مصمم ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. تو یہ سب چیزیں شامل کر لے تو جو گناہ کے اثرات ہیں نا ختم ہو جائیں گے. وہ گناہ کے اثرات ختم ہو جائیں گے. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اور حضور نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا. اچھے اخلاق کی بڑی فضیلت ہے. ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اچھی چیز جو کسی انسان کو دی گئی ہے وہ کیا ہے، یا دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حسن خلق، اچھے اخلاق. سب سے بڑی نعمت جو کسی انسان کو ملتی ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ اچھے اخلاق. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں اچھے اچھے اخلاق تم کو سکھاؤں، مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. میں آیا ہی اس لیے ہوں. یہ آپ قرآن و حدیث کو شروع سے لے کر آخر تک آپ پورے قرآن کو پڑھ ڈالی. جس قدر ثواب اور وعدے اخلاق پر ہے، نماز پہ بھی نہیں ہے، عبادات پر نہیں ہے. اتنی بڑی چیز ہے اخلاق، اور ہم نے اخلاق کو پیچھے ڈال دیا. ہم سمجھتے کوئی آدمی مسجد کا عادی ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، عبادات بہت کرتا ہے، تلاوت بہت کرتا ہے، بس یہ سب سے عمدہ. اگر اس کے اخلاق صحیح نہیں ہیں تو اس کی عبادت کا نور بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اخلاق بہت بڑی چیز ہے اسلام میں. حضور نے فرمایا خالق الناس بخلق حسن، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہنا یہ بڑی نیکی ہے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء. سبحان